حجب سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ ہر وہ قتل جس کی بنا پر قصاص ہو، جس کی بنا پر کفارہ ہو، جس کی بنا پر دیت ہو، تو وہ قتل جو ہے وہ اس کو وراثت سے محروم کر دے گا اپنے مورث کا۔ وہ کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جو کسی اور وارث کی وجہ سے جزوی طور پہ محروم ہو جاتے ہیں؟ ان میں سے کوئی شخص بھی ان میں ان اوصاف میں سے کوئی وصف آ جائے تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اول کے بارے میں کوئی واضح قرآنی آیت کوئی موجود ہے یا علماء کرام نے یہ چیز ڈرائیو کی ہے قرآنی آیات سے یا احادیث سے؟ یہ حجب حرمان کا شکار نہیں ہوں گے، حجب بالوصف کی وجہ سے یہ وراثت سے محروم ہو جائیں تو الگ بات ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حجب اوصاف ہے اور موانع میں فرق تو کوئی نہ ہوا پھر؟ سوال ہے باپ نانی کو محروم کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وراثت کا موضوع جاری و ساری ہے اور آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وراثت کے موضوعات میں سے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور یہ موضوع ہے حجب کا۔ اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ورثاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض رشتہ دار وہ وراثت لینے سے یا تو کلی طور پہ محروم ہو جاتے ہیں یا پھر جزوی طور پہ وہ وراثت لینے میں جو ہے وہ بعض ورثاء رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ ورثاء کون سے ہیں اور حجب کی کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر حافظ انس نذر مدنی حافظہ اللہ۔ آئیے ان سے حجب کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک اللہ خیر۔ حیاکم اللہ وبارک فیکم۔ تو بتائیے گا کہ حجب سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ حجب وراثت کے موضوعات میں سے ایک بہت اہم موضوع ہے، اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو حجب کا معلوم نہیں ہے تو اس کو وراثت کے معاملے میں طبع آزمائی نہیں کرنی چاہیے، صحیح۔ کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی شخص کو حصہ دے دے وراثت میں اور وہ وراثت سے محروم ہو رہا ہو مکمل طور پر یا جزوی طور پر۔ تو وراثت کی تقسیم سے پہلے حجب کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ حجب کیا چیز ہے؟ حجب کا مطلب ہے آڑ، رکاوٹ۔ تو حجب میں کوئی وارث جب وہ اسباب وراثت کی بنا پر وارث بنتا ہے بطور اصحاب الفرائض یا بطور اسبہ، تو اس کے وارث بننے میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے، اس کو کہتے ہیں حجب۔ ٹھیک ہے۔ اب جو چیز رکاوٹ بن سکتی ہے کسی وارث کی وراثت میں، تو وہ دو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں جس کو حجب کے اسباب کہتے ہیں، یا اس کو حجب کی اقسام بھی بعض لوگ اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ بعض کتابوں میں اس کو حجب کے اسباب کے نام سے ذکر کیا گیا اور بعض جگہوں پر اس کو حجب کی اقسام کے نام سے ذکر کیا گیا۔ تو حجب کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب تو وہ ہے جو پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں تفصیل سے، جس کو ہم نے موانع وراثت کے طور پہ ڈسکس کیا تھا۔ یعنی کچھ ایسے اوصاف ہیں، اگر وہ اوصاف کسی شخص کے اندر پائے جائیں، وہ قریبی وارث ہے یا دور کا وارث ہے، وہ وراثت سے مکمل محروم ہو جاتا ہے، اس کو وراثت نہیں ملے گی، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں وجودہ کعدم ہی، اس کا وجود ایسے ہے جیسے کہ وہ نہیں ہے۔ مثلا بیٹا ہے، قریبی ترین وارث ہے، لیکن کچھ ایسے اوصاف اگر بیٹے کے اندر آ جائیں کہ وہ وارث نہ بن سکے، یعنی جیسے وہ اگر والد کو مار دے، قتل کر دے یا غلام ہو تو اس صورت میں، جس کو ہم موانع وراثت کہتے ہیں، تو اس میں کچھ متفق علیہ موانع وراثت ہے، کچھ اختلافی ہیں۔ تو اس میں 3 متفق علیہ موانع وراثت ہیں، جس میں غلامی ہے۔ صحیح۔ جو غلام ہو تو وہ وارث نہیں بنتا، وہ خود ہی کسی کی ملکیت ہے، تو وہ وارث اگر بنے گا وہ تو وارث نہیں بنے گا، وہ تو جو بھی جس مال کا وارث بنے گا وہ تو اس کا آقا وارث بن جائے گا، تو غلام وارث ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر دے وراثت لینے کے لیے، تو لا یرث القاتل من المیراث شیئا، تو قاتل میراث سے وارث نہیں ہوتا۔ قاتل سے مراد ہے وہ قاتل جو اپنے مورث کو قتل کر دے، جس کا اس نے وارث بننا ہے، جس کا اس نے وارث بننا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی قاتل جو ہے اس نے اگر کسی کو بھی قتل کیا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار، اگر اپنے مورث کو کرتا ہے تو اس صورت میں وارث نہیں بنے گا۔ اگر وہ پہلے وراثت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ہی مورث کو، اپنے ہی عزیز کو قتل کر دیتا ہے، اتنا بدبخت ہے، تو ایسے شخص کو پھر وراثت سے کچھ بھی نہیں۔ جو آپ نے بولا کہ جلدی وراثت حاصل کرنے کے لیے، اگر ایسی صورت نہ ہو پھر
یعنی عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا تو وراثت کے لیے قتل کرے گا. اب وہ وراثت کے لیے اس نے قتل کیا ہے یا کسی اور وجہ سے اس نے قتل کیا ہے تو قاتل وہ اپنے مورث سے وہ وراثت حاصل اچھا نہیں کر اگر وہ سکتا. قتل عامد نہ ہو پھر اس میں ہر وہ قتل جس کی بنا پر قصاص ہو، جس کی بنا پر کفارہ ہو، جس کی بنا پر دیت ہو، تو وہ قتل جو ہے وہ اس کو وراثت سے محروم کر دے گا اپنے مورث کا. ٹھیک. ہاں کچھ ایسے یعنی ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جان کر قتل نہیں کیا، مجھ سے غلطی سے ہو گیا. ہاں. کیا پتہ اس نے جان کر کیا ہو اور اس نے اس کو ایک اس انداز سے اس نے کیا ہو کہ لوگوں کو لگے کہ غلطی سے ہو گیا، جی مجھ سے تو غلطی سے دھکا لگ گیا تھا تو وہ نیچے گر گیا، یا مجھ سے تو غلطی سے وہ گاڑی کی اس انداز سے ٹکر لگ گئی کہ پیسنجر سیٹ پہ میرا عزیز بیٹھا تھا تو وہ کوئی بھی اس کو صورت دے سکتا ہے. تو اس لیے ہر وہ قتل جس کی بنا پر قصاص ہو قتل عمد، یا جس کی بنا پر دیت ہو یا کفارہ وغیرہ ہو قتل خطا، وہ بھی اس میں آتا ہے. بعض ایسے قتل ہیں اگر قاتل اپنے مورث کو وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو اس میں وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا، جہاں قصاص کفارہ دیت ایسی چیزیں نہیں آتی. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے ہی جلاد، اس کا کام ہی ہے، تو اگر مجرم جو ہے وہ اس کا کوئی عزیز ہو اور اب یعنی وہ اپنی جاب کر رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اپنے جاب ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، تو اگر حکمران کہے گا کہ قاضی کہے گا کہ فلاں کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، صحیح. اب وہ جلاد اپنے ہی اس کا کوئی عزیز ہی، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے جو مانے بن جائے وراثت میں، یہ ایسی چیز نہیں صحیح ہے. تو ہر وہ قتل جو جس کی بنا پر دیت ہو، کفارہ ہو یا قصاص وغیرہ ہو، تو وہ. اسی طرح تیسری چیز ہے اختلاف دین. اگر دین مختلف ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے. نہ مسلم کافر کا وارث بنتا ہے، نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے. صحیح. لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یہ حدیث مبارکہ لا یتوارث اہل ملتین شتى، دو الگ الگ ملتوں والے کبھی وارث نہیں بن سکتے. تو کچھ ایسے اوصاف ہیں کہ وہ کسی شخص کو وہ مرنے والے کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے یا دور کا رشتہ دار ہے، وہ اس کو اس کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. اور یہ متفق علیہ ہیں جو آپ نے تین بتائیں، یہ متفق علیہ یہ متفق علیہ ہیں. کچھ اختلافی بھی ہیں جس کے نزدیک وہ ہے معنی وراثت، وہ یہاں بھی وہ حجب بن جائے گا. یعنی جو غلامی ہے اور قتل ہے اور اختلاف دین ہے، یہ تینوں متفق علیہ ہیں. اور ایک ہے اگر کوئی بچہ صحیح نکاح کے ذریعے پیدا نہیں ہوا، وہ ایک لحاظ سے معنی وراثت ہے مرد سے، اور ایک لحاظ سے معنی وراثت نہیں ہے عورت سے. صحیح. یعنی اگر زنا کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا لعان ہوا ہے، ایک بچے کے بارے میں باپ نے الزام لگا دیا ماں پر کہ بچہ میرا نہیں ہے، اور لعان ہو گیا، تو لعان ہو گیا، علیحدگی ہو گئی. اب اس بچے کی نسبت باپ کی طرف تو نہیں ہوگی، ماں کی طرف ہوگی. تو اب یہاں وراثت بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو ویسے ہی منکر ہے، میرا بچہ ہے. صحیح. تو اسی طرح زنا کی وجہ سے تو یہ بھی متفق علیہ ہے، لیکن اس میں یعنی مرد اور وہ بچہ اور مرد کے خاندان والے اس کے وارث نہیں بنتے، نہ وہ بچہ وارث بنتا ہے. ٹھیک. چاہے وہ ڈی این اے کے ذریعے ثابت بھی ہو جائے بچہ اسی کا ہی ہے، لیکن اگر وہ نکاح کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا تو وہ پھر جو ہے وارث نہیں، اس کا وارث نہیں بنے. ٹھیک. نہ باپ کا، نہ دادی کا، نہ دادا کا، اور نہ وہ اس کے وارث بنیں گے. لیکن اس صورت میں ماں وارث ہوتی ہے، وہ بچہ بھی ماں سے وارث ہوتا ہے. یعنی جو ننیال کا خاندان ہوگا، ماں کا جو خاندان ہوگا، اس کا وارث بن سکتا ہے وہ. تو بعض علماء نے اس کو موانع میں حجب میں شامل کیا ہے. وہ شامل کیا باپ کے اعتبار سے، مرد کے اعتبار سے. بعض نے نہیں کیا کہ عورت کے اعتبار سے وہ وارث ہو رہا ہوتا ہے، ننیال کے اعتبار سے وہ وارث ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ اوصاف ہے جن کی بنا پر کوئی شخص وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہ 24 کے 24 جو ہم نے ورثاء کی قسمیں ذکر کی تھیں، مرد عورتیں، تو ان میں سے کوئی شخص بھی ان میں ان اوصاف میں سے کوئی وصف آ جائے تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اور اس کی بنا پر اگر وراثت سے محرومی ہوگی تو مکمل محرومی ہوگی. ٹھیک. یہ جزوی محرومی نہیں ہو سکتی.
جزوی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہم، دوسری قسم جو حجب کی دوسرا سبب یا دوسری قسم کہہ لیں وہ ہے کہ کسی شخص کے وارث بننے میں کوئی زیادہ قریبی شخص رکاوٹ بن جائے، یعنی وہ تھوڑا دور کا وارث ہے، اگر وہ قریبی شخص نہ ہو تو وہ وارث ہو، لیکن اگر درمیان میں اس سے زیادہ قریبی شخص آ جائے اور وہ اس کو محروم کر دے، تو وہ اس کو کبھی وراثت سے مکمل محروم کر دیتا ہے، کبھی وہ وراثت سے اس کو جزوی محروم کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حجب بالشخص۔ پہلی قسم کو، یہ پہلے سبب کو حجب بالوصف کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں کوئی شخص درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے، مثلا پوتا ہے تو بیٹا نہ ہو تو پوتا بیٹے کے قائم مقام ہوتا ہے، لیکن اگر بیٹا آ جائے تو وہ رکاوٹ بن گیا، اب وہ رکاوٹ بن گیا، حاجب بن گیا، پوتے کو وراثت نہیں ملے گی، پوتے کو وراثت نہیں ملے گی۔ اس صورت میں پوتا وراثت سے مکمل محروم ہو جائے گا۔ اور مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی والدہ ہے تو صرف والدہ ہے اس کی، تو وہ والدہ 1/3 فرضی حصہ لے گی، لیکن اگر اس شخص کی اولاد بھی ہو تو پھر والدہ جو ہے وہ 1/6 لے گی، تو اس کا حصہ کم ہو جائے گا۔ اس کو بھی حجب میں لاتے ہیں، حجب بالشخص میں۔ تو حجب بالشخص میں کسی شخص کے وارث بننے میں کوئی قریبی شخص درمیان میں آڑ بن کر اس کو وراثت سے یا کلی محروم کر دیتا ہے یا اس کو وراثت سے جزوی محروم کر دیتا ہے۔ کلی کو یعنی جو کلی کو حجب حرمان کہتے ہیں، اور جو جزوی ہے اس کو حجب نقصان کہیں گے۔ اور یہ دونوں قسمیں حجب حرمان، حجب نقصان، یہ حجب بالشخص کی ہیں، یہ حجب کے دوسرے سبب یا دوسری قسم کی ہیں۔ اور جو پہلی قسم ہے حجب بالوصف، اس میں صرف حجب حرمان ہی ہوتا ہے، اس میں حجب نقصان نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ حجب کی جو یہ دو اقسام آپ نے بتائی ہیں، حرمان اور نقصان کی صورت میں آپ نے کہا کہ جو ہے وہ کلی طور پہ ایک رشتہ دار کو محروم نہیں کرتے بلکہ جزوی طور پہ کرتے ہیں، تو وہ کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جو کسی اور وارث کی وجہ سے جزوی طور پہ محروم ہو جاتے ہیں؟ جیسے میں نے ذکر کیا حجب حرمان، حجب نقصان کا، اور یہ دونوں قسمیں حجب بالشخص کی ہیں، یہ حجب بالوصف میں نہیں آتی۔ یہ کوئی شخص درمیان میں رکاوٹ بنے تو حجب نقصان جو ہے یہ 24 کے 24 ورثہ حجب نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ حجب حرمان کوئی شخص درمیان میں آ جائے، وراثت سے محروم کر دے، تو یہ دور کے ورثہ ہوتے ہیں، قریبی ورثہ حجب حرمان کا شکار نہیں ہو سکتے۔ وہ ہم حجب حرمان کی تفصیل میں آگے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جہاں تک حجب نقصان کی بات ہے تو حجب نقصان 24 کے 24 ورثہ اس حجب حرمان کا، حجب نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب یہ حجب نقصان کیسے ہوتا ہے، کن ورثہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو اسپیسیفکلی ورثہ کے طور پر ڈسکس کرنے کی بجائے اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دو وجوہات کی بنا پر حجب نقصان ہوتا ہے۔ ایک وجہ کو کہتے ہیں انتقال، اور ایک وجہ کو کہتے ہیں ازدحام۔ یا انتقال ہو جائے، انتقال سے مراد وہ جو وفات والا انتقال نہیں ہے، یا انتقال سے مراد ایک حصہ بڑے حصے سے چھوٹے حصے کی طرف منتقل ہو جائے۔ تو بعض ایسی صورتیں ہیں وراثت کی شرائط میں، خاص طور پر اصحاب الفرائض کی جو تفصیلات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، اس کی شرائط ڈیٹیل سے بیان ہوئی ہیں، تو وہاں بعض ایسی صورتیں ہیں کہ اس میں کسی شخص کا حصہ بڑے حصے سے چھوٹے حصے کی طرف بعض وجوہات کی بنا پر، بعض شرائط کی بنا پر وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جس میں بڑا حصہ چھوٹے حصے کی طرف منتقل ہو، تو یہ سارا کا سارا حجب نقصان ہے۔ ٹھیک، اس کی میں بعض مثالیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تو ایک دوسری بڑی قسم جس کی بنا پر حجب نقصان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ازدحام۔ ازدحام کا مطلب ہے ایک ہی حصے میں رش پڑ جائے۔ ہم کہتے ہیں جی سڑک پہ ازدحام تھا، رش تھا، تو ایک ہی حصے میں رش پڑ جائے، تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں جن کی بنا پر حجب نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ جو حجب نقصان کی، یہ جو حجب حرمان انتقال کی بنا پر ہوتا ہے، بڑا حصہ چھوٹے حصے کی طرف منتقل ہو جائے، اس کی علماء نے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب فرض ہو، اس کا بڑا فرضی حصہ ہو، کسی اور قریبی وارث کے آنے سے اس کا بڑا فرضی حصہ چھوٹے فرضی حصے کی طرف منتقل ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر بیوی ہے یا شوہر ہے، شوہر کو لے لیں، یعنی وہ اصحاب الفرائض میں سے ہے، وہ اصحاب الفرائض میں سے ہے۔ میت کی اولاد نہیں ہوگی تو شوہر کا آدھا حصہ ہے، میت کی اولاد ہو تو شوہر کا حصہ 1/4 ہو جائے گا، چوتھا حصہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ اولاد شوہر کے لیے، میت کی اولاد میت کے شوہر کے لیے حجب نقصان کا باعث بنی، صحیح، حجب نقصان بنی۔
یہ معاملہ بیوی کے ہے، یہ معاملہ میں نے ابھی ماں کی مثال پیش کی، تو بڑا فرضی حصہ چھوٹے فرضی حصے کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. دوسری قسم یہ ہے کہ بڑا فرضی حصہ ہو لیکن کوئی ایسا وارث درمیان میں آ جائے، قریبی وارث، کہ اس کا حصہ اب فرضی نہ رہے، اس وارث کے آنے کی وجہ سے اس کا حصہ عصبی ہو جائے اور وہ حصہ تھوڑا ہو جائے. یعنی پہلے بڑا فرضی حصہ تھا، اب کوئی حاجب کے درمیان میں آنے سے، وہ ضروری نہیں وہ درمیان میں آئے، وہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اس کی موجودگی کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. تو وہ آئے تو وہ شخص اب صاحب فرض کی بجائے بطور عصبہ حصہ لے اور اس کا حصہ کم ہو جائے. مثال کے طور نہیں، جو پہلی صورت تھی اس میں وہ رہتا فرضی حصہ ہی ہے. ہاں، پہلی صورت میں رہتا فرضی حصہ ہی ہے، ہوتا چاہے کم ہے لیکن رہتا فرضی حصہ یعنی ہے. بڑا حصہ بھی فرضی ہے، چھوٹا بھی فرضی ہے. لیکن اس صورت میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ فرضی سے عصبی میں منتقل ہو جاتا ہے. بڑا حصہ فرضی ہوتا ہے، وہ جو چھوٹا حصہ اس کا بنتا ہے کسی وارث کے درمیان میں آنے سے، وہ چھوٹا حصہ عصبی بن جاتا ہے. اس کی مثال بڑی مشہور اگر میں دوں، بیٹی ہے. بیٹی اکیلی ہو تو وہ آدھا حصہ لیتی ہے اور یہ فرضی حصہ ہے. لیکن اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو اب یہ دونوں عصبہ ہیں. جب لڑکا لڑکی دونوں آ جائیں تو وہ عصبہ ہو کر لڑکے کا ڈبل، لڑکی کا سنگل، تو یہ حصہ ہے عصبی. اب وہ عصبی حصہ لے گی. اب وہ عصبی حصہ لے گی. اور اس کی جو سب سے زیادہ جس میں اس کو حصہ مل سکتا ہے اس صورت میں، میت کی دونوں اولادیں موجود ہیں، بیٹا بھی بیٹی بھی، سب سے بڑا حصہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو. تو اگر ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو تو بیٹی کو زیادہ سے زیادہ اس صورت میں 1/3 مل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. اور اگر بیٹے 2 ہو گئے یا بیٹا 1 ہوا، بیٹیاں زیادہ ہو گئی تو اس سے بھی کم ہو جائے گا. تو یعنی میت کا بیٹا اگر نہ ہو تو میت کی بیٹی وہ بڑا فرضی حصہ لے رہی ہے، ہاف. بالکل 6 لاکھ اگر کل جائیداد ہے، 3 لاکھ اسے ملے گا. میں کئی مثالیں پیش کروں گا، 6 لاکھ سے پیش کروں گا کیونکہ 6 لاکھ کو ڈیوائڈ کرنا آسان ہوتا ہے. اگر 6 لاکھ کل جائیداد ہے، اکیلی بیٹی ہے تو وہ اس کا فرضی حصہ ہے 3 لاکھ آدھا. جی، یہ فرضی حصہ ہے. لیکن اگر ساتھ بیٹا آ جائے میت کا، اب میت کا بیٹا اس بیٹی کے لیے حجب نقصان کا باعث بنا کہ اس نے بیٹی کا حصہ کم کر دیا اور ایسے کم کیا ہے کہ وہ بیٹی کا حصہ عصبی حصہ ہو گیا، اور عصبی حصہ ہو کر اس کا حصہ زیادہ سے زیادہ 1/3 ہو سکتا ہے جو ہاف سے کم ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ ہوگا، زیادہ سے زیادہ 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ لے گی. تو یہ بیٹا اس کے لیے، اس کا بھائی اس کے لیے حاجب نقصان ہوا. صحیح ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اکیلی بہن ہے تو وہ آدھا لے گی، ساتھ بھائی آ جائے. اکیلی پوتی ہے، ساتھ پوتا آ جائے. اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. تیسری قسم جو حصہ منتقل ہونے کی ہے وہ ہے بڑا عصبی حصہ چھوٹے عصبی حصے کی طرف منتقل ہو جائے. ٹھیک. تو اس کی مثال کیا ہے؟ اگر عصبہ کی تفصیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک خواتین میں بعض عورتیں وہ عصبہ مع الغیر ہیں اور بعض عورتیں عصبہ بالغیر ہیں. میت کی بہن، سگی یا باپ شریک بہن، وہ میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ عصبہ مع الغیر بنتی ہے. صحیح. میت کی بیٹی ہو، اس کے ساتھ میت کی بہن موجود ہو، تو صحیح حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس صورت میں بیٹی نے تو فرضی حصہ لینا ہے، بہن اس صورت میں باقی مال لے گی. صحیح ہے. فما بقی فللأختی، ٹھیک، صحیح حدیث میں ہے. جو بچ جائے اس صورت میں وہ بہن کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بشرطے کہ وہ بہن یا سگی ہو یا باپ شریک ہو. اب اس صورت میں بہن عصبہ ہے اور وہ یعنی بطور عصبہ تقریباً آدھا حصہ لے سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ بہن اس کے ساتھ میت کی بیٹی اور بہن ہے، ساتھ میت کا بھائی بھی آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب وہ بہن اب عصبہ مع الغیر نہیں رہے گی، اب وہ اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ بالغیر بن جائے گی. پہلے وہ عصبہ مع الغیر تھی اور زیادہ حصہ لے رہی تھی، آدھا. 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ بیٹی کا، 3 لاکھ بہن کا. اب ساتھ اگر بھائی بھی آ جائے تو بیٹی تو فرضی حصے کے طور پہ 3 لاکھ ہی لے گی، بیٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. باقی 3 لاکھ میں اب میت کی بہن کے ساتھ میت کے بھائی نے بھی وارث بننا ہے بطور عصبہ، اور ایسے وارث بننا ہے کہ بھائی کو باقی ڈبل ملے گا، بہن سے ڈبل تو ملے گا. بہن کو اس صورت میں چھٹے حصے پر جا کر یعنی 6 میں سے 1 لاکھ اس کو ملے گا، 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ملے گا، 2 لاکھ بھائی کو ملے گا. اب پہلی صورت میں وہ بطور عصبہ تقریباً آدھے حصے کی مالک بن رہی تھی بطور عصبہ، اور دوسری اگر میت کا بھائی آ جائے تو وہ بھائی اس کے لیے حجب نقصان کا باعث بنا اور اس کا حصہ آدھے سے تقریباً چھٹے حصے پہ منتقل ہو گیا. 3 لاکھ سے وہ 1 لاکھ پہ چلے گی. اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اور انتقال کی چوتھی صورت جو ہے وہ آخری صورت، بڑا عصبی حصہ چھوٹے فرضی حصے کی طرف منتقل ہو جائے.
ہم نے پہلے پڑھا تھا بڑا فرضی حصہ چھوٹے فرضی حصے چھوٹے اسبی کی طرف منتقل ہو جائے. دوسری قسم جو دوسری قسم تھی نا چھوٹا، پہلی میں تو یہ تھا کہ فرضی سے چھوٹے فرضی کی طرف چلے، یعنی دو بڑی قسمیں ہیں، بڑا فرضی چھوٹے فرضی حصے کی طرف منتقل ہو جائے، بڑا اسبی چھوٹے اسبی حصے کی طرف منتقل ہو جائے. پھر دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی کہ بڑا فرضی حصہ چھوٹے اسبی حصے کی طرف منتقل ہو. آخری ہے کہ بڑا اسبی حصہ چھوٹے فرضی کی طرف منتقل ہو جائے. اس کی مثال باپ ہے. اگر میت کا باپ اکیلا ہو، کوئی اور وارث نہ ہو، تو باپ اسبہ ہے، کل مال کا وارث ہے، کیونکہ میت کی اولاد نہ ہو تو باپ اسبہ ہوتا ہے. لیکن اگر میت کی اولاد میں سے بیٹا آ جائے، بیٹی آ جائے، کوئی بھی آ جائے یا پوتا پوتی آ جائے، تو اولاد کی صورت میں باپ کو مجبوراً فرضی حصہ لینا پڑے گا. اس کا اسبی حصہ ختم، اس کو فرضی حصہ لینا پڑے گا اگر بیٹا یا پوتا آ جائے تو وہ، اور اتنا چھوٹا فرضی حصہ لینا پڑے گا کہ اس کو 1/6 ملے گا. 1/6 ملے گا. تو اگر 6 لاکھ جائیداد ہے، باپ اکیلا ہے تو 6 کا 6 لاکھ لے گا. اگر اکیلا ہے تو پھر 6 لاکھ ملے گا. اگر میت کا بیٹا بھی آ جائے اور ساتھ میت کا باپ ہے پھر 1 لاکھ ملے گا. باپ 1 لاکھ لے گا اور بیٹا باقی سارا لے جائے گا، تو باپ کو اس میں کافی نقصان ہوگا. تو یہ وہ صورتیں ہیں جن کی بنا پر، جس کو کہتے ہیں انتقال کی بنا پر حجب نقصان ہوا. ٹھیک. دوسری بڑی قسم ہے ازدحام، رش ہو جائے. تو اس رش کی وجہ سے بھی حصہ کم ہو جاتا ہے. رش کی کیا صورت ہے؟ ایک ہی حصے میں، ایک ہی فرضی حصے میں رش ہو جائے. یعنی ایک فرضی حصہ لے رہا ہے تو وہ جو حصہ لے رہا ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا فرد بھی آ جائے تو حصہ وہی رہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر اگر 2 بیٹیاں ہیں تو وہ 2/3 لیں گی، 2/3 لیں گی. 3 بیٹیاں ہیں، اگر یعنی بھائی نہیں ہے تو، ہاں بھائی نہیں ہے، اگر صرف 2 بیٹیاں ہیں تو وہ 2/3 لیں گی. 4 بیٹیاں ہوں، لینا انہوں نے بھی 2/3 ہے. یعنی اگر 6 لاکھ ہے اور میت کی 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو یعنی 6 کا 4 لاکھ دینا ہے. تو 2 بیٹیاں ہیں تو 2 لاکھ. لیکن اگر 4 بیٹیاں ہو جائیں، ملنا ان کو 4 لاکھ ہی ہے. 4 لاکھ ہی ہے. لیکن وہ ان کا حصہ کم ہو جائے گا، وہ ہر ایک کو 1 لاکھ ملے گا. یا ایک بیوی ہے، میت کی اولاد نہیں ہے تو وہ 1/4 لے گی. اگر بیویاں 4 ہو جائیں، 1/4 ہی لیں گی. بیویاں 2 3 4 ہو جائیں بیک وقت تو وہ 1/4 میں شریک ہو جائیں گی. نانی اکیلی ہے 1/6 لے گی، ساتھ دادی آ جائے تو وہ 1/6 میں شریک ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں رش پڑ گیا ایک ہی فرضی حصے میں. یہ بھی حجب نقصان ہے، یہ ایک دوسرے کو نقصان دے رہے ہیں. دوسری قسم ازدحام کی یہ ہے کہ ایک اسبی حصے میں ازدحام ہو جائے. پہلی صورت ہی فرضی حصے میں ازدحام ہو جائے. اسبی حصے میں ازدحام ہو جائے یعنی اگر مثلا بیٹا اکیلا ہے، اسبہ ہے، کل مال کا وارث ہے، لیکن اگر 5 بیٹے ہو گئے ہیں، وہ بھی کل مال کے وارث، لیکن وہ پانچواں حصہ سب کا حصہ کم ہو جائے گا. اگر 6 لاکھ ہے تو ایک بیٹا اکیلا ہے تو وہ 6 لاکھ لے گا. اگر 5 بیٹے ہیں تو ہر بیٹے کو 1,20,000، وہ 6 لاکھ کے 5 حصے کریں گے. وہ مل کر وہ پورا مال ہی لے رہے ہیں، لیکن رش پڑ گیا ایک حصے میں. اور تیسری صورت ہے ازدحام کی، جس کو کہتے ہیں اول کی وجہ سے ازدحام. ٹھیک. اور وہ ایک ایسی صورت ہے جس میں کوئی لوگ چی بچی بھی ہوتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے فرضی حصے میں رش کی وجہ سے ازدحام ہو جاتا ہے اور وہ حصے کم ہو جاتے ہیں. ایک بیوی ہے تو 1/4 لے رہی ہے، زیادہ بیویاں 1/4 میں شریک ہو رہی ہیں، ایک اسبی حصہ ہے اس میں ازدحام ہو رہا ہے. اسی طرح کئی دفعہ زیادہ فرضی حصے ہوتے ہیں تو اس میں ہر وارث اپنے ریشو کے مطابق اس کے حصے میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، وہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا ہوتا. صحیح ہے. وہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، حال ان کے پاس بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے حصے کو چینج کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے حصے کو چینج نہ کریں. اگر وہ حصے پورے تقسیم نہیں ہو رہے تو آپ ان حصوں کو ان کی ریشو کے، وہ ازدحام ہو گیا. مثلا شوہر ہے اور 2 بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شوہر اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ، اور 2 بہنیں ہیں، میت کا لالا ہے تو 2 بہنوں کا حصہ 2/3 ہے، 2/3 ہے. اب شوہر کو آدھا دیں تو 2 بہنوں کو 2/3 نہیں ملتا. اگر پہلے 2 بہنوں کو 2/3 دے دیں تو شوہر کو آدھا نہیں ملتا، 1/3 پہ لینا پڑے گا. ہم کسی ایک کو نقصان کیوں دیں، کسی ایک فرد کو، ہم وہ نقصان دونوں پر کر دیں. تو اس کو کہتے ہیں اول کی وجہ سے ازدحام. تو دونوں کی ریشو وہی رہتی ہے، لیکن ان کے حصے میں نسبت کے ساتھ ایسی کمی ہو جاتی ہے کہ وہ اول میں وہ کمی کر دیتے ہیں. وہ جیسے اگر 2 لوگ ہیں، ایک نے 4 لاکھ قرض لینا میت سے، ایک نے 3 لاکھ قرض لینا ہے، لیکن میت جو ہے نا وہ 4 اور 3 لاکھ 7 لاکھ چھوڑ کے فوت ہی نہیں ہوا.
وہ 6 لاکھ چھوڑ کے فوت ہوا ہے. اب کیا کریں گے؟ یا تو کسی ایک کے حصے میں کمی کر دیں, وہ کہے گا کہ آپ نے کمی کی ہے صرف میرے ساتھ کیوں کی ہے, یا تو اگلے کی بھی کمی کریں. تو دونوں میں برابر کمی کریں, تو ریشو کے مطابق کمی کر دیجیے. اس کو کہتے ہیں اول کی وجہ سے ازدحام. تو یہ بھی حجب نقصان ہے. تو ڈاکٹر صاحب اول کے بارے میں کوئی واضح قرآنی آیت کوئی موجود ہے, یا علماء کرام نے مطلب کوئی یہ چیز ڈرائیو کی ہے قرآنی آیات سے یا احادیث سے؟ ویسے تو اول کے بارے میں انشاءاللہ ہماری تفصیلی ڈسکشن ہوگی آگے, تاصیل اور تصحیح, اول اور رد اس میں. تو اس کے بارے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ حصے کئی دفعہ مکمل مل نہیں رہے ہوتے. وہ اگر حصے مکمل دیں تو وہ حصے مکمل تقسیم نہیں ہو رہے ہوتے. اب اس میں ہم حصوں میں کمی بیشی نہیں کر سکتے, کسی ایک کے حصے میں کمی بیشی کر دیں. ہمیں مجبوراً اگر کمی بیشی کرنی ہے تو وہ مجبوراً ہمیں کمی بیشی انصاف کے ساتھ سب پہ کرنی ہے. تو اس کے دلائل موجود ہیں شریعت میں, انصاف کے ساتھ ہمیں کمی بیشی کرنی ہے. جو مخالف ہیں اول کے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ گویا کہ ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو میتھ ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کو میتھ آتا ہے بالکل, اور اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ جو حل نکال رہے ہیں, جو اول کا رد کر رہے ہیں, آپ تو اللہ کے بتائے ہوئے اسے کوئی چیز بالکل چینجنگ کر دیا, بالکل چینج کر دیتے ہیں, ایک کو پورا دے دیتے. یعنی آپ آپ کے ہاں دو مسائل ہیں, آپ حصوں میں کمی بھی کر رہے ہیں اور آپ ظلم بھی کر رہے ہیں, انصاف بھی نہیں کر رہے. باقی جو علماء اول کے قائل ہیں نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے, کمی تو ہونی ہی ہونی ہے. وہ کمی دونوں پر کرتے ہیں لیکن برابر کے ریشو کے ساتھ. صحیح ہے. تو اگر دو ضرر آتے ہوں, ایک میں ضرر کم آتا ہو ایک صورت میں ضرر زیادہ آتا ہو, تو ہمیں کم ضرر کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں شریعت میں. تو میرا کہنا ہے کہ دو ٹوک دلیل نہیں ہے, لیکن شریعت میں اس کی بہت سارے دلائل موجود ہیں, اور باقاعدہ یہ ایک مشہور قاعدہ ہے جس کو ہر کوئی مانتا ہے, خف الضررین. ڈاکٹر صاحب یہ بات ہوگی حجب نقصان کی. اس کے بعد ہم آتے ہیں حجب حرمان کے اوپر, جس میں کوئی رشتہ دار جو ہے وہ مکمل محروم ہو جاتا ہے کسی اور وارث کی وجہ سے. تو بتائیے گا اس کے اصول کیا ہیں حجب حرمان کے؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ حجب حرمان یہ حجب بالشخص کی یا حجب اشخاص کی ایک قسم ہے. ٹھیک. حجب اوصاف میں ہوتا ہی حجب حرمان ہے, حجب نقصان ہوتا ہی نہیں. حجب اشخاص میں حجب نقصان بھی ہوتا ہے اور حجب حرمان بھی ہوتا ہے. حجب کی اصل بحث ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حجب اوصاف ہے اور موانع میں فرق تو کوئی نہ ہوا, پھر وہی موانع اور حجب اوصاف میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں اس کو ہم وراثت کی شرائط, وراثت کے ارکان اور وراثت کے اسباب کے ساتھ ہم موانع میں بھی اس کو ڈسکس کر لیتے تمہیدی طور پر. یہاں چونکہ اس کا تعلق ایک حجب کے ساتھ بھی ہے, وہ اس میں بھی کسی وارث کے وارث بننے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے, وہ شخص رکاوٹ نہیں بن رہا, وہ وصف رکاوٹ بن رہا ہے. تو اس وصف کو ہم حجب اوصاف یا حجب الوصف کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک ہی چیز کہ آپ سمجھیے دو نام ہے, اس کو ہم موانع وراثت بھی کہہ دیتے ہیں, اس کو ہم حجب الوصف بھی کہہ دیتے ہیں. ویسے جو اصل حجب ہے وہ حجب اشخاص ہے, یہ حجب الشخص ہے. اور اس میں بھی ایک قسم تو حجب نقصان تھی, وہ ہم نے تفصیل پڑھ لی. کئی لوگ اس کو حجب میں شمار ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں اصل میں حجب ہے ہی وہ جس میں وراثت سے مکمل محرومی ہو. اچھا. وہ اصل میں حجب حرمان کو ہی اصل میں حجب کئی لوگ کنسیڈر کرتے ہیں, حجب نقصان کو اس میں شامل ہی نہیں کرتے. کئی لوگ شامل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ حجب, وہ کہتے ہیں حجب کیا ہے کہ وہ جب وراثت سے مکمل محروم ہوگا تو حجب ہوگا. اگر وہ ایک صورت میں ایک کنڈیشن میں اس کا زیادہ حصہ ہے, ایک کنڈیشن میں حصہ کم ہے, اس کو آپ حجب نہ کہیں. بہرحال یہ ایک ظاہری سی بحث ہے, ورنہ وہ کمی بیشی تو ہو ہی رہی ہے. وہ کمی بیشی وہ بھی مان رہے ہیں, جو حجب کہہ رہے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں, جو حجب نہیں کہہ رہے وہ بھی مان رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اصل ویسے جو حجب کی بحث ہے وہ حجب حرمان ہے, حجب بھی شخص کی وجہ سے. تو حجب حرمان میں کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دیتا ہے کوئی زیادہ قریبی شخص درمیان میں حاجب بن کر, وہ اس کو وراثت سے مکمل محروم کر دیتا ہے. جیسے میں نے مثال دی, مشہور مثال ہے کہ یتیم پوتا, تو میت کا پوتا اور میت کا بیٹا, اگر میت کا بیٹا نہ ہو تو پوتا وارث ہے, بیٹے کے قائم مقام ہے. لیکن اگر درمیان میں بیٹا آ جائے تو وہ اب حاجب بن گیا پوتے کے لیے. اور اس کے دلائل ہیں بہت زیادہ قرآن و حدیث میں. الاقرب فالاقرب کا اصول ہے, الحق الفرائض باہلها فما بقی فلاولی رجل ذکر. اس میں علماء کا اجماع ہے, علماء کا اتفاق ہے. وراثت میں اصل چیز اقربیت ہے, کہ کون رشتہ داری میں میت کے کتنا زیادہ قریب ہے.
یہ نہیں ہے کہ کون غریب ہے کون مالدار ہے تو غریب کو زیادہ دیا جائے مالدار کو تھوڑا دیا جائے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ وراثت کی اصل بنیاد ہے کہ رشتہ دار کون ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ تو جو جتنا اقرب ہوگا وراثت میں اتنا وہ وارث ہوگا۔ صحیح۔ تو میت کا بیٹا میت کے پوتے کو محروم کر دے گا مکمل، میت کا باپ میت کے دادا کو محروم کر دے گا، میت کا بھائی میت کے بھتیجے کو محروم کر دے گا، میت کے بھائی میت کے چچا کو محروم کر دیں گے۔ صحیح۔ تو یہ سارا حجب حرمان ہے۔ یہ جو حجب حرمان ہے جس میں کوئی شخص درمیان میں اگر کسی شخص کو وراثت سے مکمل محروم کر رہا ہے، یہ 24 کے 24 جو سارے ورثاء ہیں سب پر یہ لاگو نہیں ہوتا۔ سب پہ نہیں ہوتا۔ اچھا۔ یہ کچھ دور کے ورثاء پر لاگو ہوتا ہے۔ جو قریبی ترین ورثاء ہیں نا وہ محروم نہیں ہوتے، ان کے وہ اتنے قریبی ہیں کہ درمیان میں کوئی زیادہ اقرب وارث آ ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ تو وہ 5 یا 6 ورثاء ہیں۔ 6 اس اعتبار سے کہ وہ بیٹا بیٹی، ماں باپ اور شوہر بیوی، کہنے کو 6 ہیں لیکن وہ ایک مسئلے میں 5 ہی آ سکتے ہیں۔ شوہر بیوی اکٹھے آ نہیں سکتے۔ شوہر فوت ہوگا تو بیوی ہوگی، بیوی فوت ہوگی تو شوہر ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا ہم کسی میت کا مسئلہ حل کریں اور اس میں شوہر بیوی دونوں موجود ہوں۔ صحیح۔ تو وہ ایک وقت میں 5 ہو سکتے ہیں، ویسے ٹوٹل یہ ورثاء 6 ہیں۔ یہ قریبی ترین ایسے ورثاء ہیں کہ یہ حجب حرمان کا شکار نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ شوہر کو کوئی بھی قریبی وارث آ کر وراثت سے کلی محروم نہیں کر سکتا، نہ بیوی کو، نہ بیٹے کو، نہ بیٹی کو، نہ باپ کو، نہ ماں کو۔ صحیح۔ یہ وارث بنیں گے ہی بنیں گے، یہ حجب حرمان کا شکار نہیں ہوں گے۔ حجب الوصف کی وجہ سے یہ وراثت سے محروم ہو جائیں تو الگ بات ہے۔ صحیح صحیح۔ تو کئی لوگ اس کو بھی حجب میں شمار نہیں کرتے۔ بہرحال یہ لفظی سی بحث ہے، حجب تو ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو 5 ورثاء یا 6 ورثاء ہیں جن پہ حجب حرمان لاگو نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اب یہ جو باقی ورثاء ہیں، پوتا ہے، پوتی ہے، دادا دادی، نانا نانی، اور پھر بہن بھائی وغیرہ، چچا وغیرہ، ان میں حجب ہو سکتا ہے، ان سب پہ حجب ہوتا ہے۔ وہ دور کے ورثاء ہیں، ان کے درمیان میں کوئی قریبی وارث آ سکتا ہے، قریبی وارث آ سکتا ہے۔ یہ 6 ورثاء جو ایک مسئلے میں 5 اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان سے زیادہ قریبی کوئی نہیں ہے، یہ سب سے قریبی ہیں۔ اب وہ کیا اصول ہیں کہ جن کی بنا پر کون کسی کو محروم کرتا ہے؟ صحیح۔ تو یہ اصول اصل میں بعض ہم نے پڑھا تھا، ذکر کیا تھا کہ کچھ وارث ہوتے ہیں جو اصحاب الفروض میں سے ہوتے ہیں، جن کے حصے مقرر ہوتے ہیں، کچھ وارث ہوتے ہیں جو اسبا ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ یعنی اسبا کو محروم کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اصحاب الفرائض کو محروم کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اسبا اصحاب الفرائض کو محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ہم اسبا کے، وہ جو ہم نے اسبا کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اس میں ہم کچھ چیزیں ذکر کر چکے ہیں۔ الاقرب فالاقرب کے اصول ہیں۔ سب سے پہلے ہم جہت کو دیکھیں گے، جو جہت کے اعتبار سے قریب ہے تو وہ وارث ہوگا، دور والا محروم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے درجہ کو، کس میں واسطے زیادہ ہیں، کس میں واسطے کم ہیں۔ اس کے بعد ہم قوت کو دیکھیں گے۔ تو وہ اسبا کی ڈسکشن میں ہم بعض باتیں ڈسکس کر چکے ہیں جو حجب سے متعلق ہیں، لیکن وہ صرف اسبا سے متعلق ہے۔ صحیح۔ کون قریبی اسبا دور والے اسبا کو محروم کرے گا؟ ٹھیک۔ لیکن حجب کی یہ حجب حرمان کے اصول میں یہ بھی آتا ہے کون اصحاب الفرائض کے اصحاب الفرائض کو محروم کرتے ہیں، کون اسبا کے اصحاب الفرائض کو محروم کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 بڑے قواعد علماء کے ہاں مشہور ہیں۔ اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں ساری تفصیل آ جاتی ہے۔ 3 بڑے قواعد ہیں۔ ان 3 بڑے قواعد میں آگے اس کی کچھ ذیلی قواعد بھی ہیں، تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی ہے، میں وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ تو سب سے جو مشہور 3 قواعد ہیں حجب حرمان کے، وہ یہ ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو وراثت کے اسباب ہیں ان میں نسب، تو اصل تو نسب کے ذریعے لوگ وارث بنتے ہیں، نکاح کے ذریعے، ولا کے ذریعے بہت کم لوگ وارث بنتے ہیں۔ تو نسب میں ایک فروع ہوتے ہیں، ایک اصول ہوتے ہیں اور ایک حواشی۔ نسب کی 3 قسمیں تھیں، ہم نے ذکر کیا تھا شروع کی بحثوں میں۔ تو فروع کو صرف فروع محروم کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول حجب حرمان کا ہے ٹھیک، کہ فروع کو صرف فروع محروم کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فروع کو یعنی اولاد کو اصول محروم کریں۔ حجب حرمان کی بات ہو رہی ہے، حجب نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فروع کو، اولاد کو اصول محروم کریں۔
یا حواشی محروم کریں، ٹھیک، کیونکہ سب سے قریبی فروع ہوتے ہیں اولاد، چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو. اولاد کو حجب حرمان کا شکار نہیں کر سکتے ماں اصول باپ، نہیں کر سکتے، اصول بھی نہیں کر سکتے، حواشی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ پہلا بڑا فروع ہی کر سکتے ہیں، پہلا بڑا اصول ہے. فروع کو صرف فروع محروم فروع کر محروم سکتے کر ہیں. سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا بڑا اصول ہے اصول کو صرف اصول ہی محروم کر سکتے ہیں، اگرچہ اصول یہ نسبتاً دور کے وارث ہیں ہم، فروع کے مقابلے میں، لیکن اصول کو محروم، اگر حجب حرمان کی بات کریں ہم، تو اصول کو اصول ہی محروم کریں گے. اصول کو فروع اگرچہ ان سے قریبی ہیں، ہم، لیکن ہم کتاب و سنت کی نصوص دیکھیں تو فروع اصول کو بھی محروم نہیں کرتے. اولاد یعنی جو ماں باپ ہیں ان کو محروم نہیں کر سکتے، حجب حرمان کا شکار نہیں حجب کرے گی. حرمان کا حجب شکار نقصان نہیں. ہو سکتا ہے، جیسے میں نے بعض مثالیں دی ہاں تھیں، بالکل صحیح، لیکن حجب حرمان نہیں ہو سکتا. مکمل طور پہ محروم نہیں کر سکتے، یعنی نہ ماں باپ کو، نہ دادا دادی، نانا نانی کو، اوپر جو بھی ہیں فروع میں، ان کو دور کے اصول کو قریبی اصول تو محروم کر سکتے ہیں، وہ آپس میں فروع نہیں کر سکتے، ان کو فروع نہیں کر سکیں نہ گے، حواشی نہ کر حواشی سکتے کر سکیں گے. حواشی تو ہے ہی دور کے. بالکل. اور تیسرا اس کو مشہور قاعدہ ہے وہ ہے حواشی کے حوالے سے. حواشی کو فروع، اصول اور حواشی سب محروم کر سکتے ہیں. یہ تین بڑے قواعد ہیں حجب کے. پہلا قاعدہ ہوا کہ فروع کو صرف فروع محروم کر سکتے ہیں. دوسرا قاعدہ اصول کو صرف اصول کر سکتے ہیں، محروم کر سکتے ہیں. الفروع لا يحجبهم الا الفروع، الاصول لا يحجبهم الا الاصول. اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ حواشی کو خود حواشی بھی کر سکتے ہیں، فروع، اصول اور حواشی سب کر سکتے ہیں، تینوں کر سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل کیا ہے، تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ہے، میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. باقاعدہ حجب کے چیپٹر میں علماء نے چارٹ بنائے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک فرد کا چارٹ بنایا ہوتا ہے کہ مثلا بیٹا کس کس کو محروم کرتا ہے حجب حرمان، دادا کس کس کو محروم کرتا ہے، کس کس سے محروم ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ میں وہ چارٹ بھی وہ اس کی سلائیڈ بھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. تو فروع کو صرف فروع محروم کر سکتے ہیں. اس کی ذیلی تفصیل یہ ہے کہ فروع میں اولاد میں بیٹا بیٹی ہیں یا پوتا پوتی نیچے تک ہیں، تو اس میں مذکر جو فروع ہیں تو وہ اپنے سے نیچے تمام فروع کو محروم کر دیتے ہیں. ٹھیک، قریبی مذکر فروع اپنے سے نیچے، اپنے سے برابر کو نہیں محروم کر سکتے. بیٹا کسی دوسرے بیٹے کو محروم نہیں کر سکتا، بیٹا کسی بیٹے کو محروم نہیں کر سکتا، میت کا بیٹا میت کے بیٹے کو محروم نہیں کر سکتا، لیکن بیٹا پوتے کو کر سکتا، اپنے سے نیچے پوتا پوتی سب کو محروم سب کو کر سکتا. جو قریبی ہے وہ دور والے کو وہ محروم کر دے گا، چاہے وہ دور والا لڑکا ہے چاہے لڑکا. اگر قریبی لڑکا ہے تو مذکر فرع اپنے سے نیچے تمام فروع کو محروم کر دے گا. اپنے سے برابر کو محروم نہیں کر سکتا، اپنے سے نیچے کرے گا اور سب کو کرے گا. تو بیٹا پوتے کو بھی کرے گا، پوتی کو بھی کرے گا. دوسرا قاعدہ یہ ہے پہلے مین قاعدے کا کہ جو مؤنث فرع ہے وہ اپنے سے نیچے وہ اپنے سے نیچے فروع میں سے کسی کو محروم نہیں کرتی. اچھا ٹھیک. مؤنث فرع اپنے سے نیچے، اپنے سے برابر کو بھی نہیں کرتی، اپنے سے نیچے بھی کسی کو محروم نہیں کرتی. یعنی بیٹی جو ہے وہ نہ پوتی کو محروم کر سکتی ہے مکمل محروم، نہ وہ پوتے کو محروم کر سکتی ہے. بیٹی کی موجودگی میں پوتی بھی وارث ہو سکتی ہے، پوتا بھی وارث ہو سکتا ہے. تو نواسی فروع میں شامل ہے کہ نہیں؟ نواسی شامل نہیں ہے، فروع میں شامل نہیں، کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ فروع میں وہ ورثاء آئیں گے، یا تو مرد آئیں گے یا وہ عورتیں آئیں گی کہ جن میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ آئے. وہ ہم پہلے ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. صحیح. تو نواسی وہ فروع میں اس معنی میں آتی ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کے اور میت میں بیٹی واسطہ ہے. صحیح. ایک عورت خود وارث بن سکتی ہے اگر اس میں اور میت میں عورت کا واسطہ نہ آئے. تو اگر عورت کا واسطہ آ گیا تو پھر وہ اولو الارحام میں چلی جائے گی. ٹھیک، وہ وارث ہوگی، اولو الارحام میں چلی جائے گی. اور اولو الارحام اسبا یا اصحاب الفرائض کی موجودگی میں وارث نہیں ہو سکتے. کوئی بھی اسبا نہ ہو، کوئی بھی اصحاب الفرائض نہ ہو تو نواسی کی وراثت کی بات بھی آئے گی، کیونکہ وہ اولو الارحام ہے، وہ اولو الارحام میں سے ہے. ٹھیک. تو یہ پہلے اصول کی تفصیل ہے. مذکر فرع اپنے سے نیچے تمام فروع کو محروم کر دے گا، مؤنث فرع اپنے سے نیچے کسی کو محروم نہیں کرتی. ٹھیک ہے. بیٹی نہ پوتے کو محروم کرے گی، بیٹی کی موجودگی میں پوتا اسبا ہو جائے گا. اور بیٹی پوتی کو بھی محروم نہیں کرتی. اس میں بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ایک بیٹی کے ساتھ تو پوتی چھٹا حصہ لے لیتی ہے، محروم نہیں کیا، لیکن بیٹیاں دو ہو جائیں تو پھر پوتی تو 1/6 نہیں لیتی. اصل میں وہ جو دو بیٹیوں کی موجودگی میں اکیلی پوتی اس کو حصہ نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بیٹی نے پوتی کو محروم کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں عورتوں نے
عورتیں جتنی بھی زیادہ ہو جائیں وہ 2/3 سے زیادہ لے نہیں سکتی. فروع میں عورتیں جتنی بھی زیادہ ہو جائیں اولاد میں وہ 2/3 سے زیادہ نہیں لے سکتی. قرآن کی آیت کریمہ ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. فروع کی بات ہو رہی ہے، اولاد کی بات ہو رہی ہے. اگر فروع میں اولاد میں عورتیں 2 سے اوپر جتنی بھی ہو جائیں چاہے 100 ہو جائیں وہ 2/3 سے زیادہ نہیں، ان کے لیے 2/3 ہے، 2/3 سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر ایک بیٹی ہو اور ایک پوتی تو یہاں پوتی کو 1/6 ملنے کی وجہ یہ ہے کہ بیٹی سے کچھ بچ گیا تھا، 2/3 مکمل کرنے کے لیے پوتی کو یہاں چھٹا حصہ ملا ہے. صحیح. لیکن اگر وہ 2/3 بیٹیوں میں ہی مکمل ہو جائے تو پھر اس کو نہیں ملے گا. پوتی کے لیے حصہ بچتا نہیں ہے. اگر 2/3 میں سے حصہ بچتا تو پوتی کو دے دیا جاتا. تو یعنی تو فروع میں سے بیٹی جو ہے وہ کسی کو محروم نہیں کر اپنے سے سکتی نیچے کسی کو محروم نہیں کرتی، اور جو ہے وہ بیٹا کر سکتا ہے. ہاں. اور ایک صورت اور بھی ہے کہ بیٹی کے ساتھ 2 بیٹیاں اگر آ جائیں ساتھ پوتی آ جائے پوتی کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اگر ساتھ پوتا آ جائے تو وہ جو پوتی پوتا اسبہ بن کر وارث بن جاتے ہیں. ٹھیک. دوسرا جو اصول تھا، اصول کو صرف اصول محروم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اس کی بھی تفصیل میں 2 بنیادی باتیں ہیں. ایک اس میں بات یہ ہے کہ جو مذکر اصول ہے وہ اپنے سے اوپر تمام اصول کو محروم کر دے گا. جیسا مذکر فرع اپنے سے نیچے تمام فروع کو محروم کر دیتا ہے، مذکر اصول اپنے سے اوپر تمام اصول کو خواہ وہ مردوں خواہ عورتیں محروم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ واسطہ بن رہا ہے تو کرے گا ورنہ نہیں کرے گا. اگر وہ واسطہ بن رہا ہے تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا باپ ہے، مذکر اصول ہے، باپ اپنے سے دور کے تمام اصول کو محروم کرے گا چاہے وہ مرد ہیں کہ عورتیں. مثلا باپ دادا کو محروم کر دے گا، باپ دادی کو محروم کر دے گا. سوال ہے باپ نانی کو محروم کرے گا کہ نہیں کرے گا. صحیح. نانی بھی تو یعنی ماں باپ کے مقابلے میں دور کی وارث ہے، لیکن اس میں واسطہ آ رہا ہے. باپ نانی کو محروم نہیں کرے گا کیونکہ باپ نانی میں واسطہ نہیں، میت میں اور نانی میں واسطہ نہیں بن رہا. باپ میت یعنی میت کا باپ میت کے دادا کو محروم کر دے گا کیونکہ وہ میت میں اور میت کے دادا میں واسطہ بن رہا ہے. باپ بالکل. باپ میت کی دادی کو بھی محروم کر دے گا کیونکہ وہ میت میں اور دادی میں وہ خود واسطہ ہے. لیکن میت کا باپ میت کی نانی کو بالاتفاق محروم نہیں کرتا. اچھا. بیٹے میں یہ نہیں ہے. یعنی بیٹا اگر فروع کی بات کریں تو مذکر فرع اپنے سے نیچے تمام فروع کو محروم کرتا ہے چاہے وہ ان میں واسطہ بن رہا چاہے نہیں بن رہا. یعنی میت کا بیٹا وہ اپنے بیٹا بیٹی کو تو جو وہ میت کے پوتا پوتی ہیں انہیں تو محروم کرے گا ہی کرے گا، وہ دوسرے بیٹوں کے بیٹا بیٹی کو بھی محروم کر دیتا ہے. یعنی اگر میت کا ایک بیٹا فوت ہو گیا اس کی زندگی میں، اس بیٹے کی اولاد ہے، پوتا ہے یا پوتی ہے یتیم، ان کا باپ فوت ہو گیا ہے، تو دوسرے جو زندہ بیٹے ہیں چچا تایا وغیرہ وہ ان یتیم پوتا پوتی کو محروم کر دیتے ہیں. صحیح. یہ بالاتفاق ہے. لیکن اصول میں ایسا نہیں ہے. اس اصول میں مذکر اصول اپنے سے دور کے مذکر یا مؤنث اصول کو محروم کرے گا بشرطے کہ وہ واسطہ بن رہا ہو. اگر وہ واسطہ نہیں بن رہا تو محروم نہیں کرے گا. میت کا باپ میت کی نانی کو محروم نہیں کرتا. ٹھیک. دوسرا اصول کے حوالے سے یہ ہے ذیلی کہ جو مؤنث اصول ہے وہ اپنے سے اوپر صرف مؤنث اصول کو محروم کرتی ہے، خواہ وہ اس میں واسطہ بنے یا نہ بنے. مذکر کو نہیں کرتی. مذکر کو نہیں کرتی. مثلا میت کی ماں ہے، میت کی ماں میت کی نانی کو تو محروم کر دے گی، وہ اس میں واسطہ بھی بن رہی ہے، اور میت کی ماں میت کی دادی کو بھی محروم کر دے گی اگرچہ اس میں واسطہ نہیں بن رہی. لیکن میت کی ماں دادا کو محروم نہیں کر سکتی، پردادا کو محروم نہیں کر سکتی. نانا کو کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ نانا اصل میں وہ وارث ہے ہی نہیں، وہ اولو الارحام میں ہے. صحیح. تو 2 اصول ہیں. یہ جو دوسرا بڑا اصول ہے، اصول کو صرف اصول محروم کر سکتے ہیں. مذکر اصول اپنے سے اوپر تمام مذکر مؤنث کو محروم کرے گا بشرطے کہ وہ واسطہ بن رہا ہو. مؤنث اصول اپنے سے اوپر مؤنث تمام اصول کو محروم کر دے گی چاہے وہ ان میں واسطہ نہیں بھی بن رہی. تو اس کے بعد حواشی، آگے حواشی ہے. تو حواشی کو فروع بھی محروم کر سکتے ہیں، اصول بھی محروم کر سکتے ہیں، اور حواشی بھی محروم کر سکتے ہیں. تو حواشی کو یعنی حواشی میں بہن بھائی، سگا بھائی سگی بہن، باپ شریک بھائی باپ شریک بہن، ماں شریک بھائی ماں شریک بہن، بھتیجے آ جاتے ہیں، بھتیجیاں نہیں آتی ہیں، پڑھ چکے. اسی طرح چچا آ جاتے ہیں، سگے چچا باپ شریک چچا، یا ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، سگے چچا زاد باپ شریک چچا زاد. ان حواشی کو
حواشی بھی محروم کرتے ہیں، ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں. ان کو فروع بھی محروم کر سکتے ہیں، ان کو اصول بھی محروم کر سکتے ہیں، اور ان کو حواشی بھی کر سکتے ہیں. حواشی کو کون سے فروع محروم کریں گے؟ ہر مذکر فرع وہ حواشی کو محروم کر دیتا ہے. ٹھیک. خواہ بیٹا ہو، خواہ پوتا ہو، خواہ پڑپوتا ہو، جو بھی ہو، وہ نیچے بھی چلا جائے گا. وہ اولاد میں مذکر جو بھی ہوگا وہ حواشی کو سب کو محروم کر دے گا. حواشی صرف بہن بھائیوں کو کہتے ہیں؟ بہن بھائی بھی، بھتیجے بھی، چچا بھی، وہ سارے محروم ہو جائیں گے، سب محروم ہو جائیں گے اگر مذکر فرع آ جائے، چاہے وہ دور کا مذکر فرع ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک مؤنث فرع ہے، بیٹی پوتی، وہ حواشی میں سے صرف اخیافی بہن بھائی کو، ماں شریک بہن بھائی کو محروم کرتی ہے اور کسی کو محروم نہیں کرتی. بیٹی کی موجودگی میں ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن وارث نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کلالہ کی شرط لگائی ہے ماں شریک بہن بھائیوں کے لیے. اگرچہ اللہ نے کلالہ کی شرط سگے بہن بھائیوں کے لیے بھی لگائی ہے، لیکن فرضی حصے کے لیے. سگے بہن بھائی وہ بیٹی کی موجودگی میں فرضی حصہ نہیں لیتے، لیکن وہ اسبہ بن جاتے ہیں. لیکن ماں شریک بہن بھائی اسبہ بن ہی نہیں سکتے. تو بیٹی پوتی کی موجودگی میں حواشی میں سے اخیافی بہن بھائی محروم ہوتے ہیں اور کوئی محروم نہیں ہو سکتے. ٹھیک. یہ تو ہے فروع کن حواشی کو محروم کرتے ہیں، وہ میں نے بتا دی کہ مذکر فرع سب کو محروم کرے گا اور مؤنث فرع اخیافی بہن بھائی کے علاوہ کسی کو نہیں کرے گی. اب کون اصول ہیں جو حواشی کو محروم کرتے ہیں؟ تو مذکر اگر فرع میں صرف بیٹی ہو اور حواشی موجود ہوں تو اس صورت میں وہ وارث بن سکتے ہیں. صرف اخیافی بہن بھائی وارث نہیں بنیں گے، ان کے علاوہ باقی بن سکتے سب بن سکتے. یعنی میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ میت کا بھائی آ جائے، اسبہ بنے گا. اگر میت کی بہن آ جائے، میت کی بہن یہاں فرضی حصہ نہیں لے گی. میت کی بہن اصل میں عام طور پہ بیٹی والا حصہ لیتی ہے اگر بیٹی نہ ہو تو. صحیح. اگر بیٹی اکیلی آدھا لیتی ہے تو میت کی سگی بہن بھی، اللاتی بہن بھی آدھا لیتی ہے. لیکن میت کی بیٹی کی موجودگی میں بہن اب فرضی حصہ نہیں لے سکتی، اس کے لیے کلالہ ہونا شرط ہے. اس صورت میں سگی بہن بھی اسبہ بن جائے گی، جیسے کچھ دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا. صحیح. اسبہ مال غیر والی بات جو میں ذکر کر رہا تھا. تو میت کی بیٹی کے ساتھ میت کی بہن اسبہ بن جاتی ہے. صحیح. وارث بنے گی. اسی طرح اللاتی بھائی بھی وارث بنے گا، اللاتی بہن بھی وارث بنے گی بطور اسبہ. اخیافی بہن بھائی وارث نہیں بنیں گے، بھتیجے بھی سارے اسبہ تو وارث بنیں گے. بھتیجا، سگا بھتیجا بھی وارث بنے گا بیٹی کی موجودگی میں. باپ شریک بھتیجا بھی وارث بنے گا، چچا بھی، چچا زاد بھی، سب وارث بنیں گے کیونکہ وہ اسبہ ہیں. صحیح. بیٹی ان کو محروم نہیں کرتی. اصول میں سے کون حواشی کو محروم کرتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ تو مذکر اصول تمام حواشی کو محروم کر دے گا، چاہے باپ ہو چاہے دادا ہو. ٹھیک. تمام حواشی کو. ٹھیک ہے. جس طرح مذکر فرع تمام حواشی کو محروم کر دیتے ہیں، مذکر اصول تمام حواشی کو محروم. حواشی میں ویسے بہن بھائیوں کے علاوہ کون کون سے رشتے شامل ہیں؟ میں نے ذکر کیا بھتیجے بھی اس میں آتے ہیں، چچا بھی اس میں آتے ہیں، چچا زاد بھی اس میں آتے ہیں. ٹھیک. اس میں بھتیجے ان کے علاوہ حواشی کوئی نہیں ہوتے؟ نہیں، حواشی کی ہم نے تفصیل پڑھی تھی، تو ان کے علاوہ حواشی نہیں. حواشی میں عورتیں صرف سگی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن ہے، باقی مرد ہیں سارے. صحیح. سگا بھائی، اللاتی بھائی، اخیافی بھائی، سگا بھتیجا، اللاتی بھتیجا، سگا چچا، اللاتی چچا، سگا چچا زاد، اللاتی چچا زاد. تو اصول میں سے یعنی باپ یا دادا، مرد دادا، یعنی مرد جو اصول ہے وہ سب کو سب حواشی کو محروم کر دیں. جس طرح مذکر فرع سب کو کرتے ہیں. مؤنث اصول کسی کو بھی محروم نہیں کرتی حواشی، وہ نہیں کر سکتے. مؤنث فرع اخیافی بہن بھائی کو کر رہی تھی، باقی کسی کو نہیں کر رہی تھی. مؤنث اصول وہ اخیافی بہن بھائی کو بھی نہیں کرتی. اخیافی بہن بھائی کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہو جائے، ماں کا یا ماں کا حصہ کم ہو جائے تو ہو جائے، ماں یا نانی یا دادی حواشی میں سے کسی کو بھی محروم نہیں کر سکتی. ٹھیک. نہ بھائی کو، سگے بھائی کو، نہ اللاتی بھائی کو، نہ سگی بہن کو، نہ اللاتی بہن کو، نہ اخیافی بہن بھائی کو، نہ بھتیجے کو، نہ چچا کو، نہ چچا زاد کو. صحیح. اب آخری بات رہے گی کہ حواشی میں سے کون کس کو محروم کرے گا. تو حواشی میں سے ہر قریبی جو بھی ہے اسبہ، وہ اپنے سے دور والا، چاہے وہ اسبہ ہے چاہے وہ اصحاب الفرائض ہے، اسے محروم کر دے گا اخیافی بہن بھائی کے علاوہ. جیسے کہ مثلاً سگا بھائی ہے، اسبہ ہے، تو سگا بھائی وہ سگی بہن اس سے دور نہیں ہے، وہ تو اسی کے لیول کی ہے نا. اللاتی بھائی کو بھی محروم کر دیتا ہے جو اسبہ ہے، اللاتی بہن کو بھی محروم کر دیتا ہے جو اصحاب الفرائض ہے. ضروری نہیں کہ وہ اپنے سے دور اسبہ کو محروم کرے. قریبی حواشی اگر وہ خود اسبہ ہے، وہ اپنے سے دور والے حواشی کو، چاہے وہ اصحاب الفرائض ہے چاہے وہ اسبہ ہے، محروم کر دے گا سوائے اخیافی بہن بھائی کے. اخیافی بہن بھائی کو نہیں محروم کر سکتے، سگے بہن بھائی بھی نہیں کر سکتے. تو بھائی وہ اللاتی بھائی بہن اور بھتیجا، چچا، چچا زاد سب کو محروم کر دے گا. اللاتی بھائی ہے، وہ سگے بھائی بہن کو محروم نہیں کر سکتا. صحیح. اللاتی بہن کو بھی نہیں کر سکتا، اخیافی بہن بھائی کو بھی نہیں کر سکتا. وہ بھتیجے کو، چچا کو،
چچا زاد کو محروم کر دے گا. صحیح. بھتیجا وہ بہن بھائیوں کو نہیں کر سکتا، وہ چچا کو چچا زاد کو محروم کر دے گا. صحیح. تو جو حواشی میں سے اسبا نہیں ہے ہم، وہ کسی کو بھی محروم نہیں کرتے. مثلا سگی بہن ہے، حواشی میں سے ہے، یہ کسی کو محروم نہیں کرتی حواشی میں سے. یہ آپ نے کہا اسبا نہیں ہے. اگر یہ اسبا نہ ہو تو بعض صورتوں میں اسبا ہوتی ہے، بہن بھی. اچھا. میت کی بیٹی کے ساتھ میت کی بہن اسبا بن جاتی ہے. اس صورت میں یہ تو سگے بھائی کی طرح جس کو سگا بھائی محروم کرتا ہے یہ بھی محروم کر دے گی. لیکن اگر یہ اسبا نہیں ہے بذات خود، یہ فرضی حصہ لے رہی ہے، تو پھر یہ حواشی میں سے کسی کو محروم نہیں کرے گی. صحیح. یہ ہے ٹوٹل مکمل تفصیل حجب حرمان کی اور اس کی. تو اس کا ایک پورا چارٹ ہے. یہ جو میں نے 3 اصول اور ان کے ذیلی اصول بیان کیے ہیں، تو یہ سلائیڈ کی صورت میں شیئر بھی ہو جائیں گے، اور یہ پورا چارٹ بھی میں شیئر کر دوں گا، ویڈیو میں ہم لگا دیں گے. یہ آپ لگا دیجئے گا. تو اس میں اگر ہم یہ ان اصول کو، بڑے 3 اصولوں کو اور ان کے ذیلی اصولوں کو مد نظر رکھیں، تو یہ پورا ایک چارٹ ہے کہ کون وارث کس سے محروم ہوتا ہے حجب حرمان کے طور پر، اور کون کس کو محروم کرتا ہے. تو وہ پورا چارٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. یہ حجب حرمان کا چارٹ ہے. یہ حجب حرمان کا چارٹ ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے حجب کے بارے میں مکمل تفصیل جو اصولی طور پہ بیان کر دی گئی ہے. اس میں نے اصول زیادہ بیان کیے ہیں، حجب نقصان کے بھی میں نے اصول بیان کیے، کچھ انتقال اور ازدحام، تو اس کے تحت بہت ساری مثالیں آ جاتی ہیں. حجب حرمان کے بھی میں نے اصول بیان کیے، اس کے تحت بہت ساری مثالیں آ جاتی ہیں. یہ ایسے اصول ہیں جو حجب کی تمام تفصیل کو کور کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام، یہ تھا حجب کا موضوع، اور اس کی جو ذیلی تفصیلات ہیں، اقسام ہیں، وہ بھی ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں، تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لیں. تو وراثت کے بہت سارے موضوعات ہم ڈسکس کر چکے ہیں، چند ایک باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، ان کے حوالے سے جانیں گے. دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.